کر رہے ہیں. پاکستان کی پرابلم یہ ہے کہ جو ہم اپنے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے ہیں اس کا 80 سے 90% کرپشن اور حرام میں ضائع ہو جاتا ہے. ہمارا جب اس ملک کا صدر ہی این آر او سے دھل کر آیا ہوا ہو اور دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ انسان ہو اور اس ملک کے تمام بڑے بڑے حکمران اور سیاستدان اور جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار ہوتا ہے جو اس ملک کے پالیسی میکرز ہوتے ہیں ہم دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شامل ہوتے ہیں، تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ ہم اپنا ڈیفنس بھی ختم کر دیں بالکل، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ کیا ملک کا دفاع وابڈا اور پی ایس سی اور ریلویز نے کرنا ہے جا کے؟ اور اس بات کا حساب کون دے گا کہ ہمارے ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو اربوں روپے کے قرضے معاف کرائے جاتے ہیں، اربوں ڈالر کی، کم از کم 100 ارب ڈالر پاکستان کے ملک سے باہر رکھے ہوئے ہیں، اس کا حساب کون دے گا؟ تو کوشچن از اس بات کو پر بالکل رہنے دے کوئی انسان کہ ہم اپنا ڈیفنس بھی ختم کر دیں اور ایجوکیشن اور تعلیم پہ لگائیں. ہوگا یہ کہ جو ڈیفنس کے پیسے بچیں گے وہ بھی ملک کے باہر 100 ارب ابھی رکھے پھر 200 ارب ملک سے باہر رکھے جائیں گے. ہم کو سب سے بڑا کرائسس اس ملک میں علی 2 ہے، یاد رکھو 2 باتوں پہ، اور کوئی 2 باتوں کے حوالے سے سیریس نہیں ہے. پہلی بات کہ اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں ہے، دہشت گردی پر سزائے موت نہیں دی جاتی. آپ سوچ لیں دہشت گردی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پچھلے 8 سال میں ایک دہشت گرد مجھے بتا دیں جس کو عدالت نے سزائے موت دی اور اس کو پھانسی دی گئی ہو. ناٹ اے سنگل ون. کین یو بلیو دس؟ اور دوسرا ایشو مجھے بتا دیں کہ پچھلے 10 سال میں یا 50 سال میں کرپشن پہ کسی شخص کو پھانسی دی گئی ہو جس نے ملک کے مال کے ساتھ خیانت کی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے اصل میں نہ عدل ہے اور خیانت. تو یہی بات علی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کا ایشو صرف کرپشن ہے، اور یہ ایشو ہے کہ یہاں اتنا گریو کرائسس آف موریلٹی ہے کہ جس شخص کے ہاتھ میں مسلمانوں کا اختیار اور اقتدار دیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے مال کی خیانت کرتا ہے، اور ملک میں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. صحیح. چیف جسٹس کو بحال کرنے سے کوئی عدل نہیں آ جائے گا اس ملک میں. نظام وہی رہے گا، اسی طرح لوگ جیلوں میں چڑھیں گے، اسی طرح 20 سال مقدمے چلیں گے. تو وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. یہاں بہت سخت خونی انقلاب کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں بہت لوگوں کی گردنیں صاف ہمیں کرنی پڑیں گی قانونی طور پر. کن لوگوں کا حساب کرنا پڑے گا کہ یہ ملک کی دولت جو تم لے کر بھاگے ہو اور جو قتل و غارت تم نے ملک میں مچایا اس کا حساب ان سے لیا جائے. زید بھائی کیا پاکستان کی ضرورت نہیں. زید بھائی کیا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک اور انقلاب دیکھیں، ایک اور گورنمنٹ جائے، سیاستدان وہی ایک اور رونا دوبارہ پیٹیں گے جی ہمیں پورا ٹینیور کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، وہی ڈسکشنز جو پچھلے 30-40 سالوں میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جو ہمیشہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، ان کو کیا ہم اس سسٹم کو چلتے رہتے ہوئے اس کے اندر ایسی تبدیلیاں نہیں لا سکتے کہ یہ تمام چیزیں بہتر ہوں؟ کیا اس ملک میں ایسے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے جو اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کو بہتر بناتے ہوئے یہ تمام جو مصیبتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم اس کا بندوبست کر سکے؟ دیکھو اس پاکستان کے سسٹم سے مراد اگر پاکستان ہے تو یہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سب کچھ تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ تبدیل کرنے والے تو نہیں ہے. آلموسٹ 1 سال ہو گیا ان کی حکومت کو. انہوں نے کیا اچیو کیا ہے مجھے یہ بتاؤ سوائے قرض لے کے بھیک مانگ کے قرض لے کے اور اس کے بعد اس قرض کو خیانت میں ہڑپ کرنے کے. کون سا ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، کون سی ایک بہتر پالیسی، کون سا ایک کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا انہوں نے، کون سا لا اینڈ آرڈر سپلائی انہوں نے درست کیا؟ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے. اور کیا ہم انتظار کرتے رہے کہ دشمن ہم پر حملہ کر کے ہمارے ملک کو نعوذ باللہ آدھے حصوں پہ قبضہ کر لے اور ہم کہیں کہ ہم 5 سال مکمل کرنے دینے؟ اٹلی کے اندر 40 سال میں 40 الیکشن ہوئے ہیں، کون سا آسمان گر گیا؟ تو ہم بھی بار بار الیکشن بھی کرا سکتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی سلطان آ جائے یا بیناولن ڈکٹیٹر ہو یا اسپرچل ڈیموکریسی ہو، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں وہ چاہیے جو گورننس سے ہماری عزت آبرو کی حفاظت کرے اور ملک کی پالیسیز اس طرح کی بنائے. اور کوئی پالیسیز بنانا مشکل ہے. کس کو بتانے کی ضرورت ہے کس پاکستانی کو کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہم کو اپنی فارن پالیسی کیسے بنانی چاہیے، کہ ہماری ایجوکیشن پالیسی یا ایگریکلچر پالیسی یا ہماری اکنامک پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیانت بند کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں فساد پھیلانے والوں کو وہ سزا دیں جو اللہ رسول نے مقرر کی ہے ان کے لیے. جو لوگوں کے سروں میں کیلے ٹھوکتے ہیں شریعت کے نام پہ، ان کے سروں میں کیلے ٹھوک کے ان کو پھانسیاں ٹانگ دیں. یہ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. اور جو خیانت کرتے ہیں ان کے تختے الٹے یہاں سے. یہ چاہے حکومت کرے، یہ سڑک پہ لوگ نکل آئے کرے، ایک پبلک ریولیوشن ہو، فوج تختہ الٹے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس سیٹ اپ کو چلایا نہیں جا سکتا ہے. اگر اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سے مراد
جانی ہے. پاکستان کو توڑنا نہیں ہے ہم نے. میری سسٹم سے مراد جو کرنٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس وہ ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ہی آپ رہیے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پہلا پریمبل یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون اللہ رسول کے حکم کے خلاف نہیں بنے گا. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان شرائط لگاتا ہے کہ پاکستان میں حکمرانوں کے کردار یہ ہونے چاہیے کہ وہ اللہ رسول سے ڈرنے والے ہوں, وہ نیک لوگ ہوں, وہ صالح لوگ ہوں, ہم میں بہتر لوگ ہوں. تو کانسٹیٹیوشن پہ چلیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق قانون اللہ رسول کا رکھیے اور ان لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنائیے جو نہ زانی ہو, نہ بدکار ہو, نہ شرابی ہو, نہ کرپٹ ہو, نہ اناروں سے دھل کر آئے ہوئے ہو. یہ قانون اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پھر آپ چینج لا سکیں گے. لیکن چونکہ یہ لوگ جو سسٹم کے اندر ہیں جن کے پیروں پہ زد پڑتی ہے, ان کے اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے, لہٰذا یہ قانون کی بات تو کرتے ہیں لیکن نہ کانسٹیٹیوشن پہ چلنا چاہتے ہیں. کیا کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس ملک کے ساتھ یہ خیانت نہیں کریں گے؟ سب سے بڑے خائن و بدکار یہ خود لوگ ہیں سارے. تو اس قانون کے اندر رہتے ہوئے ان کا دماغ ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر تلوار کی ضرورت ہے جو مجبور کرے ان کو کہ قانون کے اندر اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کو کریں. یہ کانسٹیٹیوشن اور قانون بھی توڑتے ہیں نا. اسی لیے یہ بات تو کر رہے ہیں کہ تو فلانا تو جج بحال ہونے چاہیے قانون کے مطابق. کیا اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ملک کے حکمرانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ملک میں کوئی قانون اللہ رسول کے خلاف نہیں بنے گا؟ پھر کیوں نہیں شریعت آرڈننس پہ سائن کرتے ہیں؟ کیوں نہیں سماج میں قاضی کورٹ اور شریعت کورٹ دے دیتے پورے علاقوں میں اس خوف سے کہ باقی ملک میں بھی شریعت نافذ ہو جائے گی؟ بے شرم لوگ. چلے زید بھائی, تھینک یو ویری مچ. It was a very wonderful discussion on the topic. The reason being کہ solutions is one of the most biggest problem that we see every day. And جو solutions کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہی آج کل. Lastly, I will ask you one quick question on the side, which is, how do you see the lawyers movement which is taking place, or how do you see the political stability of Pakistan in the very near future? Quickly. ایبسلوٹلی مجھے کوئی امید نہیں ہے اس لائر موومنٹ سے, اور بلکہ یہ ملک کے اندر مزید فساد بھڑکانے کا باعث بن رہی ہے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ جو ان کے مقاصد ہیں کہ چیف جسٹس نافذ ہو جائیں گے تو ملک میں عدل اور انصاف ہو جائے گا, پسند نہیں ہوگا. وہی نظام رہے گا, وہی ظلم رہیں گے. اسی طریقے سے ججز ڈریں گے قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو اور کرپٹ لوگوں کو پکڑنے میں. کچھ نہیں ہونے والا. اور یہ سیاسی جماعتیں اور اپوزیشن جو ہے یہ جو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اس ایشو کو, یہ صرف اپنے سروائیول کے لیے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف کیسز بنے, ان کو خطرہ ہے کہ حکومت وقت ان کے خلاف کام کر رہی ہے, اور کیونکہ حکومت وقت کے خلاف اور کوئی ایشو ان کو نہیں مل رہا ہے, لہٰذا ان ایشوز کے اوپر ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگے ہوئے. جبکہ ملک کے چاروں طرف جو خطرات ہیں وہ اتنے شدید ہے کہ اس وقت تو ضرورت یہ تھی کہ پوری قوم, میڈیا, ملک, حکومت کو مجبور کرتے کہ وہ آتے کہ ملک دشمنوں کے خلاف متحد ہو کے ہم ایک محاذ بنائے. یہ آپس میں محاذ آرائی کر رہے ہیں جس کا فائدہ صرف دشمنوں کو ہوگا. ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں قوم کو آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. جب ایسے ناپاک حکمران ہو اور ایسی ناپاک اپوزیشن ہو تو اس صورتحال میں پھر قوم کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, چاہے مہنگائی کی صورت پہ ہو یا دشمن اس پہ مسلط کیے جائیں. اپنی عزت آبرو کی جنگ ہمیں خود لڑنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ زید بھائی. دیٹ واز ویری نائس آف یو ٹو گیو اس آل دس ٹائم. سامعین, آپ سن رہے تھے پاکستان فرسٹ کا دائریکٹر شو, اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کے سوالات کر سکتے ہیں. آپ نے پاکستان فرسٹ کے اوپر بہت ساری تبدیلیاں اس وقت دیکھی. ہم نے پاکستان فرسٹ کے اوپر 2-3 نئی چیزیں اور بھی انٹروڈیوس کرائی ہیں, جس کے اندر ہم زید بھائی کا جو میسج ہے وچ از اباؤٹ علامہ اقبال, کہ علامہ اقبال کی شاعری اور پوئٹری کو ہم سامنے لے کر اس کے لیے کمپلیٹ اردو ویب سائٹ بنائی ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان فرسٹ کچھ اگلے دنوں میں اور بھی بہت سارے ڈسکشنز کرے گا. زید بھائی سے ہم دوبارہ ٹائم لیں گے, ان کو دوبارہ تکلیف دیں گے, اور آپ کے سوالات آپ چھوڑ سکتے ہیں ہمارے ڈسکشن فورمز پہ. اب ہم نے پورے ڈسکشن فورمز بنا لیے ہیں, اب وہ دیکھیے, وہاں پر جا کے اپنے میسیجز چھوڑیے, سوالات چھوڑیے, اور ان چیزوں کے اوپر عوام ڈیبیٹ کرے, کیونکہ جو عوام کے پوائنٹ ہیں وہی رول کرتے ہیں ہمیشہ. زید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. لیڈیز جینٹلمین, اٹ واز ویری نائس کہ آپ لوگوں نے ہمارے پاکستان فرسٹ پیج شو سنا. ڈو کیپ آن وزٹنگ اس, اسٹے ٹیونڈ فار دی اپڈیٹس. دس از علی خان, دی ایڈیٹر, سائننگ آؤٹ. السلام علیکم.